کیا واقعی حضرت سلیمان علیہ السلام کا خزانہ آج بھی زمین کے نیچے کہیں چھپا ہوا ہے؟ کیا اس خزانے کی حفاظت جنات کرتے ہیں؟ اور آخر کیوں دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، ماہرین آثار قدیمہ اور خزانے کے شکاری صدیوں سے اسے تلاش کر رہے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت، ان کے عظیم خزانوں اور ان سے متعلق مشہور تاریخی روایات کے بارے میں۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کریں گے کہ مستند اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں اور کن باتوں کا کوئی قابل اعتماد ثبوت موجود نہیں۔ تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالی کے جلیل القدر نبی تھے۔ اللہ تعالی نے انہیں ایسی عظیم بادشاہت عطا فرمائی جو ان سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ نے انہیں انسانوں پر حکومت جنات پر اختیار پرندوں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت ہوا کو مسخر کر دیا۔ یہ سب اللہ کی عطا تھی، نہ کہ کوئی جادو یا ذاتی طاقت۔ سورہ ہاؤس میں حضرت سلیمان کی دعا کا ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ سے ایسی بادشاہت مانگی جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے، اور اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت سلیمان کی دولت تاریخی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ ان کی سلطنت نہایت وسیع تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سونا چاندی قیمتی پتھر شاہی خزانے نایاب نوادرات بڑی مقدار میں موجود تھے۔ قرآن میں یہ ضرور بیان ہوا ہے کہ جنات ان کے لیے محلات، مجسمے، بڑے برتن اور دیگر تعمیراتی کام کرتے تھے، لیکن قرآن یا صحیح احادیث میں کسی پوشیدہ خزانے کا ذکر نہیں ملتا۔ پھر خزانے کی کہانی کہاں سے آئی؟ حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد ان کی سلطنت کمزور ہوتی گئی۔ بعد کے ادوار میں بیت المقدس پر کئی حملے ہوئے۔ 586 قبل مسیح میں بابلی بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا۔ بعد میں رومیوں نے بھی شہر کو تباہ کیا۔ اسی وجہ سے بہت سی شاہی چیزیں اور آثار ضائع ہو گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں میں یہ خیال پھیل گیا کہ شاید حضرت سلیمان علیہ السلام کے خزانے کا کچھ حصہ کہیں محفوظ یا دفن ہو گیا ہو۔ یہ زیادہ تر تاریخی قیاس آرائیاں اور عوامی روایات ہیں، مستند اسلامی عقیدہ نہیں۔ کیا جنات خزانے کی حفاظت کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا اور مختلف کہانیوں میں یہ دعوی کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو خزانے کی حفاظت پر مقرر کیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید یا کسی صحیح حدیث میں ایسی کوئی بات موجود نہیں۔ یہ زیادہ تر عوامی قصے، اسرائیلی روایات یا لوک داستانوں میں بیان کیے جاتے ہیں، لہٰذا انہیں یقینی حقیقت سمجھنا درست نہیں۔ دنیا بھر میں تلاش گزشتہ کئی سو برسوں میں مختلف مہمات نے اس خزانے کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ان میں یروشلم ٹیمپل ماؤنٹ کے ارد گرد علاقے قدیم سرنگیں غاریں خاص طور پر توجہ کا مرکز رہے، لیکن آج تک کوئی ایسا مستند ثبوت نہیں ملا جو یہ ثابت کرے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی خفیہ خزانہ دریافت ہو چکا ہے۔ کیا عہد سلیمانی کی کوئی چیز ملی؟ ماہرین آثار قدیمہ کو قدیم اسرائیل اور یروشلم کے علاقوں سے مختلف نوادرات ضرور ملے ہیں، لیکن اب تک کوئی ایسی دریافت سامنے نہیں آئی جسے متفقہ طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذاتی خزانے سے منسوب کیا جا سکے۔ اسی لیے اس موضوع پر تحقیق اب بھی جاری ہے۔ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام میں اصل اہمیت خزانے یا دنیاوی دولت کی نہیں، بلکہ ایمان، عدل اور اللہ کی اطاعت کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت اور دولت بھی اللہ کی امانت ہیں۔ انہوں نے کبھی اپنی سلطنت پر غرور نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ اختتام تو کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا خزانہ واقعی موجود ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی مستند تاریخی یا اسلامی ثبوت موجود نہیں کہ کوئی خفیہ خزانہ آج بھی زمین کے نیچے محفوظ ہے۔ البتہ ان کی عظیم سلطنت، ان کی حکمت اور اللہ کی عطا کردہ نعمتیں قرآن مجید میں واضح طور پر بیان ہوئی ہیں، اور یہی ان کی اصل عظمت ہے۔ اگر آپ کو ایسی مستند اسلامی اور تاریخی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس موضوع پر ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ آمین۔